اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ عظما ہے، وہ ہے مصطفیٰ۔ ایک خدا، ایک کہنے والے کا، ہم نے ایک دیکھنے والے کا ہم نے کہاں مان لیا ہے۔ یہ آج کی رات ایک دیکھنے والے کا ہم نے کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے خدا مان لیا۔ آدم نے نہیں دیکھا، نوح نے نہیں دیکھا، ابراہیم نے نہیں دیکھا، اسماعیل نے نہیں دیکھا، اسحاق نے نہیں دیکھا، یعقوب نے نہیں دیکھا، یوسف نے نہیں دیکھا، داؤد نے نہیں دیکھا، سلیمان نے نہیں دیکھا، موسیٰ نے نہیں دیکھا، عیسیٰ نے نہیں دیکھا، 1,23,999 کم و بیش انبیاء اور رسول نے نہیں دیکھا۔ جب تک نہ دیکھنے والے آ رہے تھے تب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، اور جب دیکھنے والا آ گیا تو اعلان ہو گیا، ما کان محمد کسی نروائی اور قادیانی کی ضرورت نہیں ہے، انجینئر کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیغمبر والے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو پیغمبر اعظم کی ضرورت ہے، رسول اعظم کی ضرورت ہے، یہاں تو ہادی عالم کی ضرورت ہے، یہاں تو سید المرسلین کی ضرورت ہے، یہاں تو خاتم النبیین کی ضرورت ہے، یہاں تو رحمت للعالمین کی ضرورت ہے، یہاں تو شفیع المذنبین کی ضرورت ہے۔ آدم آئے مگر دیکھا نہیں، نوح آئے مگر دیکھا نہیں، موسیٰ آئے دیکھا نہیں، عیسیٰ آئے دیکھا نہیں، محمد رسول اللہ آئے تو انہوں نے رب کو دیکھا، رأیت ربی فی احسن وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود کے بہکاوے میں متا، چلا چلی بھوپال دلی یہ کام میں آنے والے نہیں ہیں۔ یہ تسبیح، یہ تسبیح، یہ ٹوپی، یہ توبہ، یہ دلالت تمہاری کے ہیں۔ اس لیے پیدا ہوئے وہابی تو ابلیس نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے، تمہارے دشمنوں کا سر رگڑنے کو رہے قائم، غلامان شہ احمد رضا خان، غلامان شہ احمد رضا خان یا رسول اللہ۔ جتنے بھی فرقے ہیں معاشر ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی فرقے 72 فرقے، جتنے بھی فرقے ہیں معطوب ہیں حکم سے رب اکبر کے مردود ہے۔ ادب کی حیثیت جن کو دولت ملی، ادب کی حیثیت جن کو دولت ملی، مسلک اہل سنت کی دعوت مسلک اہل سنت کی کیا بات ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے ہجرت رسول اللہ، اور ناؤ ہے ہجرت رسول اللہ کی۔ یہ جھوٹے مولائیوں کو مت دیکھو، یہ فریبی ہیں، اصل میں مولائی ہم جو اصل میں حنفی ہے وہ مولائی ہے، جو اصل میں شافعی ہے وہ مولائی ہے، جو اصل میں مالکی ہے وہ مولائی ہے، جو اصل میں حنبلی ہے وہ مولائی ہے۔
جو اصل میں قادری ہے وہ مولائی ہے، جو اصل میں چشتی ہے وہ مولائی ہے، جو اصل میں نقش بندی ہے وہ مولائی ہے، جو اصل میں سہر وردی ہے وہ مولائی ہے، جو اصل میں اشرفی ہے وہ مولائی ہے۔ ماشاء اللہ، ہر سلسلہ جو صحیح العقیدہ ہے اور ہر پیر جن میں نہ زیادہ تو کم سے کم فتاوی رضویہ کی روشنی میں 4 شرائط پائے جاتے ہیں، وہ پیر اصل میں مولائی ہے، وہ پیر اصل میں مولائی ہے۔ مولا کے معنی ان سے پوچھو مولا کا معنی کیا ہے تو پھر یہ سر کھجا لیں۔ مولا کے معنی غلام بھی ہے، مولا کے معنی آقا بھی ہے، مولا کے معنی والی بھی ہے، مولا کے معنی معین بھی ہے، مولا کے معنی نصیر اور ناصر بھی ہے، مولا کے معنی دوست بھی ہے۔ من کنتم مولا ہو وہذا علی مولا، ایک مولا کہہ رہا ہے، یہاں دیکھ جتنے غلام مولا مولا بنے ہوئے ہیں، مسجد کا امام مولا ہے، مولانا ایک مولا میں لگ رہے ہیں۔ یہاں تو ہر گاؤں اور ہر شہر میں علی کے دیوانے مولا بنے، مولا بنے، یہ بھی مولا ہے، یہ بھی مولا ہے، یہ بھی مولا ہے، یہ بھی مولا، یہ بھی مولا، یہ بھی مولا، یہ بھی مولا، مولا۔ اور اگر دیکھا جائے حقیقی مولا نہ حقیقی مولا نہ رسول اللہ ہے، حقیقی مولا نہ صدیق ہے، حقیقی مولا نہ عمر ہے، نہ عثمان ہے، نہ علی ہے، نہ حسن ہے، نہ حسین ہے، تو پھر ہم اور آپ کہاں رہیں گے؟ حقیقی مولا تو رب العالمین ہے۔ کہا جاتا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا۔ حقیقی مولا تو رب ہے اور رب حقیقی مولا ہے، وہ جس کو نبوت دے دے، آدم کو دے دے نبی بن جائے، نوح کو دے دے نبی بن جائے، ابراہیم کو دے دے تو نبی بن جائے، جس کو رب عطا کر دے وہ ایسا مولا ہے کہ پھر رسول اللہ بھی تمام نبیوں کے مولا ہے، تمام رسولوں کے امام ہیں، تمام پیغمبروں کے قائد ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں۔ تو اس لیے بات آگے بڑھ رہی ہے، کسی کو اگر مولا پر بحث کرنی ہو تو مجھ جیسا کم علم حقیر فقیر سراپا تفسیر اب تک تو نماڑ میں تھا، اب مالوا میں بھی انٹری ہو گئی۔ ابھی تک تو آپ کے نماڑ میں تھا، چاہے کوکشی کا مسئلہ ہو جو بتایا ہمارے عزیزم نے، کہ کہیں کا مسئلہ ہو کہ پروانی کا، کہ آپ کے منابر کا ہو، گھردار پور کا، الحمدللہ تھانے میں مناظرہ اور کبھی شکست فاش کا منہ نہیں دیکھا۔ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہے پھینکتے، شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہے پھینکتے، دیواریں آہنی پہ حماقت کو دیکھی، کرکٹ جیسی فطرت ان کی، کرکٹ جیسی فطرت ان کی، صورت بھی دو رنگی دیکھی، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔
نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، بیچ میں ٹکمٹا ہے، کامک دنیا مات ہے، اس لیے وہ ہمارے غیر نہیں ہیں، ہم انہیں دعوت اصلاح دے رہے ہیں، ہم ان کے عقیدے کی بھی اصلاح کرنا جانتے ہیں، ان کے اعمال کی بھی اصلاح کرنا جانتے ہیں۔ جب تو نہیں تو تلوار کیوں؟ قرآن کی روشنی میں آؤ، احادیث طیبہ کی روشنی میں دیکھو کہ کون سا عقیدہ صحیح ہے۔ جس امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز جب چاہو تب دلا، یہ جھگڑا مت کرو کہ 15 کو دیں گے تو 22 نہیں، اب 22 کو دیں گے تو 15 نہیں، یہ ہمارا موقف نہیں ہے۔ ارے ہم جب آ جائیں غلامی کی رو میں، جب آقا یاد آ جائے ان کی بارگاہ میں تو بات دے دیں کہ یہ ہماری سنیت ہے۔ ایک ہی آدمی تھی، کوئی کہتا ہے غوث اعظم 17 تاریخ کو ربیع الثانی کی 17 کو مثال ہے، لیکن جب غوث اعظم رسولوں کے رسول، پیغمبروں کے قائد، رحمت للعالمین شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں کرتے، پوری زندگی 12ویں، پوری زندگی 12ویں، ہر 11 تاریخ کو سورج ڈوبنے کے بعد نیاز دلا کر اپنی یونیورسٹی جو مدرسہ نبوی ہے نا، وہ تمام دنیا کی یونیورسٹی کی سید سردار ہے، وہ اصل میں مرکز ہے، جہاں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، بلال حبشی، سلمان فارسی، ابو ہریرہ جیسے علم حاصل کرے اور پوری دنیا میں احادیث مبارکہ کی خوشبو پھیلائے، بتاؤ اس یونیورسٹی کا کوئی بہتر ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی غوث اعظم مدرسہ نظامیہ کو سنبھالا، لیکن جب غوث میرا مچل گیا، تو جب وبا آئی، پلیگ آئی، جب بیماری پھیلی، کہا آپ نے کہہ دیا سنو، ارے صرف اب تک تو یہ مدرسہ نظامیہ تھا، اب یہ مدرسہ قادریہ ہے، جو میرے مدرسے سے گزر جائے گا وہ دنیا میں بھی آفت سے محفوظ ہو جائے گا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ناظر اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے اب کوئی مولانا اپنے نام پر دارالعلوم رکھنا نہیں چاہتا، وہ نانپور کا ہو کہ اندور کا ہو کہ مالوا کا ہو کہ نیواڑ کا ہو کہ یو پی